اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ کا بےحد ممنون ہوں، آپ نے زحمت فرمائی، تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، بلکہ دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، رائٹ اور لیفٹ، ڈاکٹر صاحبان نے بھی یہ بات کی ہے، 15 تاریخ کو گوجرانوالے میں انشاءاللہ ایک تاریخی دھرنا ہوگا۔ دھرنا جمہوری روایات کا اور احتجاج کا معروف حصہ ہے، معلوم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں، پشاور میں، کراچی میں دھرنے دیے ہیں۔ 15 تاریخ کو یہاں اور 19 تاریخ کو کوئٹہ میں دھرنا ہے۔ ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ جس حکومت کو اب 3.5 سال ہو گئے ہیں، اس نے اپنا کوئی کمٹمنٹ پورا نہیں کیا۔ جو اس کو مینڈیٹ ملا تھا، اس نے خود اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ عوام کے مطالبات تو پورے ہونا ایک طرف، ان کے مسائل کی فہرست میں اس حکومت نے اضافہ کیا ہے، اور یہ تنہا پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگ بھی باری باری ان کے ساتھ شریک رہے ہیں، وہ ANP ہو، MQM ہو، JUI ہو، اور ریکنسیلیشن کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، اور میثاق جمہوریت کے نام پر مسلم لیگ نون ہو، ان سب نے پیپلز پارٹی کے اقتدار کو دوام بخشا ہے۔ جتنے مسائل آج بڑھ گئے ہیں، موجود ہیں، یہ سب لوگ اس میں برابر کے حصے دار اور شریک ہیں، چاہے وہ ڈرون طیاروں کے حملے ہوں، چاہے وہ مہنگائی و بے روزگاری ہو، چاہے وہ ملٹری آپریشن جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہیں۔ یہ پوری حکومت اور وہ پارٹیاں جن کے نام میں نے لیے ہیں، جو باری باری اپنی شرکت سے اس حکومت کو موقع دیتی، وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مضبوط اپوزیشن تو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ عوام کے دکھوں کا مداوع کرے، لیکن ریکنسیلیشن کے نتیجے میں صرف حکومتوں کو اور اقتدار میں جو لوگ موجود ہوں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، عام آدمی تک مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں پہنچتی۔ اس لیے 3-3.5 سال جنہوں نے مفاہمت کی پالیسی چلائی ہے، انہوں نے اصلاً عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، عوام کے مسائل کے اندر اضافہ کیا ہے، اور ان کو جینے کے گر سے بھی محروم کیا ہے۔ اس لیے ہمارا دھرنا بھی اس لیے ہوگا کہ ان کو چارج شیٹ کریں، ان کو آئینہ دکھائیں، ان کی عدم کارکردگی، یہ ناقص کارکردگی سے خود ان کو بھی باخبر کریں اور عوام کو بھی باخبر کریں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ویسے ویسے حکومتیں اپنی فرعونیت میں اور اپنے ظلم کے اندر اور جبر میں اضافہ کر رہی ہیں۔ جو بیان دشمنوں کی طرف سے آتے ہیں، چاہے امریکہ کی طرف سے ہوں یا بھارت کی طرف سے ہوں، حکومتیں اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ بھارت کے وزیر اعظم نے کشمیر کے بارے میں حرزت سرائی کی ہے۔ امریکہ مسلسل ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور مختلف حوالوں سے ہمیں خفیف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غلامی کا طوق پوری قوم کو پہنا رہا ہے، لیکن یہ کہ حکومتیں اس کا نوٹس نہیں لیتی، نہ فارن آفس لیتا ہے، نہ مین اسٹریم حکومت جو قائم ہے وہ لیتی ہے، اور سب کو اسکاٹ فری کیا ہوا ہے، اپنی اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے بجائے اس کو مزید دھندلا کرنے کی کوششیں ہیں۔ ہمارا گجرانوالے کا دھرنا بھی اور آئندہ کوئٹے کا دھرنا بھی انہی حوالوں سے ہونا ہے۔ ہم لوگوں میں بیداری پیدا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انقلاب ہے جو بیداری کے نتیجے میں رونما ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر لاکھوں بفرے ہوئے لوگ جب سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، مشتعل اور غصے کے اندر آنے والے لوگ جب لال پیلے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ مسائل زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ حکمرانوں کو اس سے پہلے عوام کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا حضور، آپ یہ بتائیے کہ اب یہ جو موجودہ صورتحال میں MQM اور یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا بہانہ لے کے یا حقیقی معنوں میں یہ علیحدگی، یہ جو خلا ہو گیا ہے حکومت اور ان کے MQM کے درمیان، یہ جائز ہے یا اس میں ابھی بھی کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا واپسی کی مفاہمت ہو سکتی ہے، کوئی آگے سے کچھ چیز نئی جنم لے سکتی ہے؟ ویسے تو آپ کے سوال میں بھی ماشاءاللہ جواب موجود ہے۔
میں اگر جواب نہ دوں، اس سوال ہی آپ دہرا دیں تو اس میں جواب تو آ جاتا ہے. لیکن دیکھیے اس دفعہ ایک فرق ہے. ایم کیو ایم تو ہر وقت ہر قیمت پر تیار ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے رویے جو ہیں بدلے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو ان کو منانے کے لیے جاتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حزب اختلاف میں ویلکم کرتے ہیں، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے ذمہ دار لوگ اپنے رویوں بیانات سے ظاہر کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم ان کو منانے کے لیے نہیں جائیں گے، یہ اپنی روش پر چاہیں تو قائم رہیں. تو ایم کیو ایم کے لیے شاید یہ بات بڑی مایوسی کی ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی کا رویہ بدلا ہوا جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انف از انف، پلوں کے نیچے سے جتنا پانی بہنا تھا بہہ گیا ہے، اب یہ حزب اختلاف میں آ کر اپنا رول ادا کریں. جو موجودہ حالات ہیں عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ داران ملک کے اندر بیٹھے ہیں یا بیرون ممالک سے بھی ہاتھ ملوث ہے اس بات میں؟ مطلب یہ کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کون کر رہا ہے، اور خروٹ آباد کا واقعہ کس کے ہاتھوں پیش آیا ہے، اور وہ جو نوجوان رینجرز کے ہاتھوں کراچی میں مارا گیا ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں کیا؟ اگر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں تو فوج کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ابھی میں سوات کا دورہ کر کے آیا ہوں، سینکڑوں لوگ فوج نے بند کیے ہوئے ہیں. ہر 2-3 دن بعد 8-10 کو باہر نکالتے ہیں، ان کو شوٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقابلے کے اندر طالبان کو ختم کر دیا. کس سے یہ بات سب کو معلوم ہے تمام باتیں. تو اس لیے فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی ملک کو قوم کو ضرورت ہے، اور ہماری فوج ایمان تقوی جہاد کا فلسفہ بھول بھی گئی ہو تو اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. لیکن فوج کو بھی اپنے فینسز کو مینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جو دوریاں ملٹری آپریشن جاری رہے گا تو نفرتیں بڑھتی رہیں گی، اور بڑے پیمانے پر ڈو مور پر اگر عمل ہوگا تو امریکہ کی غلامی بڑھتی رہے گی. یہ دونوں رویے فوج کو ترک کرنے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں عوام اور فوج کے درمیان کوئی خلا نہیں رہے. سر آپ کی جماعت کا ہمیشہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کی طرف رہا ہے. اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ عدلیہ تحریک کے دوران مسلم لیگ نون نے آپ کی جماعت کو استعمال کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا 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 نہیں کیا؟ مسلم لیگ نون کی طرف ہمیشہ آپ کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے. عدلیہ تحریک جج بحالی کی جو ہے، اس میں بھی مسلم لیگ نون نے آپ کی جماعت کو استعمال کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. نواز شریف صاحب نے آپ کو یہ بھی نہیں پوچھا جب وہ گجرانوالہ سے آئے کہ وہ واپس جا رہے ہیں. اس کی سر کیا وجہ کہ ہمیشہ آپ کا جو مسلم لیگ نون کی طرف رہا ہے. ویسے اتنا اچھا کیس تو مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون بھی نہیں پیش کرتی، جتنے اچھے وکیل آپ مجھے نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون. میرا خیال ہے آپ کو ہائر کر لیں وہ تو ان کے سارے دل ادھر دور ہو جائیں گے. جو آپ کا دھرنا ہے اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، کتنے لوگ شرکت کریں گے دھرنے میں؟ اس حوالے سے ذرا بتا دیں. بس جی پورا گجرانوالہ شریک ہوگا. چنا گیا ہے دھرنے کے لیے؟ پورا گجرانوالہ اس میں شرکت کرے گا، وزیر آباد شرکت کرے گا، قرب و جوار کے لوگ از خود آئیں گے اٹریکٹ. ہم نے تو شہر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بڑے پیمانے پر اس پہ دیکھیے لوگ دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، حالات کی خرابی کے اندر گرفتار ہیں. گجرانوالہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ سیاسی طور پر ایک بیدار اور باشعور ضلع اور شہر ہے، اور ایک اویک موومنٹ ہے کہ جو یہاں پر موجود ہے. یہاں پر جماعت اسلامی کی بھی جو قیادت ہے اور کارکن ہے، ان کا بڑا اچھا عوام کے ساتھ رابطہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کراچی میں 2 دن دھرنا ہوا اور لاکھوں لوگ شریک ہوئے، یا اسلام آباد میں ہوا تھا، پشاور میں ہوا تھا، بالکل اسی طریقے سے گجرانوالے میں بھی لوگ شریک ہوں گے. اور ہم یہاں کے میڈیا سے بھی پہلے بھی یہ توقع باندھتے رہے اور توقعات پوری ہوتی رہی ہیں. آئندہ بھی ہم میڈیا سے توقع رکھتے ہیں کہ عوام کے اس ریفلیکشن کو صحیح معنوں میں کوریج ملنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پرامن جد و جہد جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی. اچھا سر، آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور حکومت کے درمیان جو علیحدگی ہوئی ہے، اس کے بعد کچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے یا ان کی یہ تجزیے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کراچی میں جنرل نصیر اللہ بابر کی جو روایت ہے، ایک آپریشن جو ہے وہ ایک بڑا ہونے جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو جماعت اسلامی اپنا کیا رول ادا کرے؟ دیکھیے پوری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن ڈز ناٹ ریزالو اینی ایشو، رادر اٹ کنفیوزز دا ایشوز. دنیا بھر کے اندر دنیا کے تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملٹری آپریشن سے مسائل گمبھیر ہوتے ہیں، حالات مزید خراب ہوتے ہیں. چاہے وہ نصیر اللہ بابر کا ہو،
چاہے وہ جو مشرقی پاکستان کا تھا وہ ہو، یا آج کا یہ جو پورے فاٹا اور قبائلی بیلٹ کے اندر چل رہا ہے، یا اس سے پہلے کراچی. اس لیے ملٹری آپریشن تو حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. جبر کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے نہ کسی دہشت گردی کو کبھی ختم کیا جا سکا ہے، نہ مخالفین کو کارنر کیا جا سکا ہے. تو اس لیے ایسا کوئی بھی اگر آپریشن ہوگا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے.